جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی شہباز شریف صاحب کی حکومت کے دور میں ان کے پاس یہ سمری آئی کہ اس کو جو ہے وہ اجازت دی جائے، لیکن انہوں نے اس کو مؤخر کر دیا، فیصلہ کر کے نہیں گئے۔ اور 25 جولائی 2023 کا وزیراعظم کا بیان میرے پاس موجود ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سرپلس گندم اور کپاس موجود ہے، ہمیں امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ڈالر باہر نہ جائیں۔ تو سر سوال بھی میرا یہ آپ سے کہ آخر انہوں نے کیوں روکا تھا، ورنہ اسحاق ڈار جانے سے پہلے کر کے چلے جاتے نا۔ آپ نے جو الفاظ استعمال کیا اس میں تاثر تو یہی بن رہا ہے، انہوں نے مؤخر کیا، تاخیر کر دی، اس فیصلے میں امپورٹ سے انکار نہیں کیا۔ انہوں نے اس لیے مؤخر کیا کہ ای سی سی کی آخری میٹنگ جو تھی وہ غالباً 8 اگست کو رکھی تھی۔ انہوں نے کہا اخلاقی طور پر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کل پرسوں میں بن رہی ہے، یہ فیصلہ ان کو کرنے دیں بجائے اس کے کہ ہم کریں۔ انہوں نے اس کو مؤخر کر دیا۔ 5-6 دن کے بعد وہی سمری دوبارہ ہمارے پاس آ گئی۔ کس نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ آپ نے اس ملک میں سرپلس گروتھ کی ہے؟ دیکھیں، ایک بمپر کراپ اور سرپلس کراپ، اگر آپ ان دونوں کی انٹرپریٹیشن اور ٹرانسلیشن کی غلطی کریں، بمپر کراپ کا مطلب ہے کہ ایک بہتر فصل، ماضی کی نسبت اچھی فصل، الحمدللہ زیادہ گندم ہوئی ہے۔ سرپلس کا مطلب ہے اضافی، یعنی ہماری جتنی ضرورت ہے 30 لاکھ ٹن ہے، 40 لاکھ ٹن ہے، 50 لاکھ ٹن ہے، ہم نے 52 لاکھ ٹن پروڈیوس کر دی، ہم نے 60 لاکھ ٹن کر دی، یہ ہے سرپلس۔ ہماری کنزمپشن 50 لاکھ ٹن ہے، پچھلے سالوں کے مقابلے میں ہم نے 35 سے اس دفعہ 40 کر دی، تو یہ بمپر ہے۔ اب پورے پاکستان کو لوگ کنفیوز کیے جا رہے ہیں، بمپر کراپ ہوئی ہے نا، سرپلس تو نہیں ہوئی۔ اس بیچ میں آپ کا جو ایک پروڈکشن ٹارگٹ تھا اور ایک کنزمپشن ٹارگٹ تھا، اس کے بیچ میں گیپ موجود تھا، اور پچھلی پی ڈی ایم حکومت نے اسی گیپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے ایک سمری جنریٹ کی جس پہ انہوں نے ڈیسیجن نہیں دیا، ڈسکشن کی اور کہا کہ ڈیسیجن کیئر ٹیکر گورنمنٹ کر لے۔ ہم نے اس پہ ایک ڈیسیجن لے لیا۔ اس گیپ کو ایڈریس کرنے کے لیے اگر گیپ نہیں تھا تو سمری جنریٹ ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے جواز ہی کیا تھا ان کے دور میں یا ہمارے دور میں؟ تو کاکڑ صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں آج 6 مئی 2024 کو بیٹھ کر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلہ بالکل درست تھا گندم منگوانے کا؟ پرابلم یہ ہے کہ اس ملک میں 15 دن سے پورے پاکستان کو یہ باور کرایا گیا ہے کہ یہ انتہائی ناقص فیصلہ تھا، یہ غلط فیصلہ تھا، اس سے پاکستان کا جو اکنامک پہیہ ہے وہ بالکل کولیپس ہو گیا ہے، پاکستان تباہی کے دانے پہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ اب یہ واپس لوگوں کو یقین دلانا کہ نہیں بھائی ایسا نہیں تھا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ہاں، میں اگر دوبارہ جاؤں میں یہی فیصلہ کروں گا۔ آپ کو یہ سمجھ، آپ سے مراد ذات کو نہیں، آپ کی لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جو 12 کروڑ لوگ ہیں خط غربت سے نیچے رہنے والے، ان کو روٹی سستی ملی ہے۔ یہ جو فائدہ ان کو گیا ہے وہ 1.25 کھرب روپے کا ہے۔ چونکہ اشرافیہ کو ان 40% جو پاورٹی لائن سے نیچے رہنے والے لوگ ہیں، جو دیہڑی دار مزدور ہے، جو ٹھیلے والا ہے، جو آپ کا کیمرہ مین ہے، میری اور آپ کی طرح سفید پوش نہیں ہے، آپ کی طرح اینکر پرسن نہیں ہے، میری طرح سینٹ کا ممبر نہیں ہے، جج نہیں ہے، جرنیل نہیں ہے، لیڈر نہیں ہے، 1 کروڑ 2 کروڑ 4 کروڑ 50 لاکھ اس کی فالوئنگ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ غریب کو جب سستی روٹی ملی ہے، کسی کو اس میں انٹرسٹ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اس کے نام پہ تو ہر ایک مفاد بنا رہا ہے، لیکن اس کے مفاد میں کسی کو انٹرسٹ نہیں ہے۔ کسی نے یہ تذکرہ نہیں کیا کہ 1.25 کھرب روپیہ اس ٹارگیٹڈ گروپ کو فائدہ ملا ہے، سستی روٹی ملی ہے۔ دوسرا اعتراض کیا کرتے ہیں؟ جناب آپ نے ڈالر کا ضیاع کر دیا، اتنا ریزرو پہ پریشر لے آئے۔ آپ ایسے کریں، ضرور اعتراض کریں، پاکستان کا امپورٹ بل کمپیئر کریں کہ پاکستان نے پچھلے 1 سال میں، اس سے پہلے 1 سال میں اپنے امپورٹ پہ کتنا فارن ریزروز جو ہے نا اس کو سپینڈ کیا اور کن کن چیزوں پہ کیا۔ 40,000 روپے کا ایک بیگ فوڈ ڈاگ، کتے کو کھانا کھلانے کے لیے ڈالر کہتے ہیں اویلیبل ہے، اس پہ کسی کو نہ اسد اللہ کو اعتراض ہے، نہ انوار کو اعتراض ہے، نہ کسی اور اینکر پرسن، نہ کسی ٹویٹر کے شہزادے کو اعتراض ہے، نہ کسی لیڈر کو اعتراض ہے، نہ اندر رہنے والے کو اعتراض ہے، نہ باہر رہنے والے کو اعتراض ہے۔ کتے کی خوراک پہ، مرسڈیز پہ،
BMW پہ, میری بیگم اور آپ کی بیگم کے میک اپ کے سامان پہ, جتنے لگژری آئٹمز ہیں, $5 ارب کے لگ بھگ چائے پیتی ہے یہ قوم, کیونکہ صاحب بہادر نے دفتر میں انٹرٹین کرنا ہوتا ہے لوگوں کو. چائے کے لیے $5 ارب ہے, لیکن یہ 12 کروڑ غریب جو کہ 2 وقت روٹی میں سے 1 وقت افورڈ کرتے ہیں, ان کو اس مرتبہ دوسرے وقت کی بھی روٹی میسر آ گئی, تو کسی کو کوئی کاکڑ صاحب, لیکن اس میں یہ تصویر کا گالی بھی دے دی. کاکڑ صاحب, یہ تو تصویر کا ایک رخ ہے نا کہ چلیے روٹی سستی ہو گئی, لیکن اگر گندم اتنی منگوا لی گئی تھی, کل پنجاب حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے گوداموں میں ایک بوری گندم رکھنے کی جگہ نہیں ہے, ہم خرید ہی نہیں سکتے, تو پھر کسانوں کو یہ کس نے بتانا تھا کہ آپ گندم مت اگائیں, گندم تو آلریڈی ہمارے پاس آ گئی ہے. یہ کسانوں کا جو نقصان ہوا ہے وہ بھی تو اسی سوسائٹی کا حصہ ہے جن کا نقصان ہو گیا ہے, جو آپ کی خدا نہ خواستہ پھانسی کا مطالبہ کر رہے ہیں. آج ایک شارٹ میرے پاس موجود ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی ذمہ داروں کو آپ کا نام لے کر کہہ رہے ہیں. ڈزنٹ میٹر, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کسان ہمارے بھائی ہیں, اور کیا یہ تمام کسانوں کی آواز ہے, نہیں ہے, اس پہ میں جاتا ہی نہیں. وہ یہ ڈیمانڈ کرے, وہ ڈیمانڈ کرے, اگر کوئی چیز اسٹیبلش ہوتی ہے جیل دیتے ہیں, پھانسی دیتے ہیں. جب ہم سیاست میں آئے ہیں تو اس میں جیل بھی ہو سکتی ہے, پھانسی بھی ہو سکتی ہے, تخت بھی ہو سکتا ہے, تختہ بھی ہو سکتا ہے. یہ چیزیں ساری زندگی کے ساتھ چلتی ہیں. اس کو چھوڑ دے کہ ان کی کیا ڈیمانڈ ہے کیا نہیں ہے. بات کرتے ہیں اصل ایشو پہ, اصل مدعے پہ. مدعا یہ ہے کہ یہاں کسان جو ہے نا, کسان کا مسئلہ علیحدہ ہے, اس کو سوئنگ کے ٹائم پہ حکومتیں نے ایک کیا نظام ترتیب دیا ہوا ہے کہ سپورٹ میکینزم پرائس ڈکلیئر کرتے ہیں. وہ کیلکولیشن کرتے ہیں کہ پر ایکڑ میں اس کی ڈی پی کا کیا خرچ آئے گا, کھاد کا کیا خرچ آئے گا, اپنی زمین ہے, اجارے پہ زمین ہے, جب یہ سال کی اس کی کیپٹل محنت بھی اس میں آپ ڈال دیں تو اس کے اگینسٹ لیٹ سے 1 لاکھ روپے ایکڑ پہ اگر اس کی کاسٹ آ رہی ہے تو 70,000, 1 لاکھ, 2 لاکھ, جو بھی کیلکولیٹ وہ کرتے ہیں, اتنے اس کو پروفٹ ملنا چاہیے, تو وہ اس کو سپورٹ پرائس انشور کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ 18th امینڈمنٹ کے بعد اب صوبے اپنا خود کرتے ہیں, پہلے وفاقی حکومت کرتی ہے. صحیح. اب ایک صوبے کے دیکھا دیکھی تمام صوبے کوشش کرتے ہیں کہ ایک جیسا رکھیں. الیکشن سے پہلے ان کی حکومتیں تھیں, اس میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا, سندھ نے اور پنجاب کے بیچ میں نقطہ نظر مختلف تھا. جب سندھ نے اس کو لگ بھگ 4,000 کے قریب کر دیا, پنجاب کو بھی وہی فالو کرنا پڑا, حالانکہ میری معلومات یہ ہے کہ ان کی رائے مختلف تھی. اب جب سوئنگ کے ٹائم پر اس وقت حکومتیں الیکشن سیزن میں جا رہی, الیکشن کے آنے والا تھا, اور سوئنگ سیزن بھی اس کے بعد ہی یہ قیمتیں پہلے مقرر کرتی ہیں. بھائی پورا اینالائز کریں نا, دیکھیں, اس کے بعد مجھے پھانسی چڑھا دینا. یہ کرنے کے بعد آپ کمٹ کرتے ہیں فارمر کے ساتھ, کسان کے ساتھ, کہ آپ جو گرو کریں گے میں اس کو 4,000 روپے ٹن میں لوں گا. آپ نے باردانہ کا ایک نظام متعارف کرایا ہوا, گندا ہے, اچھا ہے, ایک نظام ہے. ٹھیک. اب جب آپ کا الیکشن گزر گیا, نئی حکومت آ گئی, ان کے ہارویسٹ تیار ہو گئی, اب پروکیورمنٹ کا ٹائم ہے. گورنمنٹ یہ کہتی ہے فار رائٹ اور رانگ ریزنز, اس پہ ہم بات کر لیں گے, کہ ہم نے یہ پروکیورمنٹ جو 4 ملین میٹرک ٹن کی تھی ہم اس کو آنر نہیں کر رہے ہیں, ہم 2 تک کریں گے. جہاں سے یہ پورا مسئلہ ٹریگر ہوتا ہے جی. اس کا جینیسس یہی ہے. جب اس میں بحث شروع ہوتی ہے, اس میں آتا ہے کہ جی اضافی گندم آ گئی. جو ٹارگیٹڈ گیپ تھا نا وہ 3.4 ملین یہ کہتے ہیں ٹن آئی ہے جی. اور جو ٹارگیٹڈ گیپ تھا وہ 2.4 ملین میٹرک ٹن تھا. جو ہمارے دورانیے تک آئی ہے وہ 2.9 ملین میٹرک ٹن, 3.1 شاید, سوری نہیں, 4 لاکھ ٹن ہمارے 2.9 ملین میٹرک ٹن ہمارے دورانیے تک آیا. یہ جو 1.5 ماہ ابھی گزرا ہے 9 لاکھ ٹن اس میں آیا ہے. یعنی ہمارے دور میں آیا ہوا بقول ان کے جو اعتراض لگا رہے 4 لاکھ ٹن جو پاکستان کی کنزمپشن کیا 2 دن ہے.